پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر ہم ان کافروں کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ہر چیز کو لا کر کھلی آنکھوں ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی جھوٹی بناوٹی باتوں کے وسوسے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا آپ ان کی اور ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں اسی حال میں چھوڑ دو۔ اور یہ چھوٹ انہیں اس لیے ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اسے پسند کریں اور وہ اس پر راضی ہوں، اور جو برے کام یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، تو پھر کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف پوری تفصیل کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، اور ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ کتاب ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے اور قیاس پر چلتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کا بھی خوب جاننے والا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ پس اے ایمان والو، تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اس کو تفصیل سے تم سے بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ تم بے بسی میں حرام کھانے پر ہی مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہش نفس کے تحت ہی لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ایسے حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو ان کو عنقریب اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور یہ یقیناً نافرمانی کا کام ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر اے ایمان والو تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا
پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اسے وہ روشنی عطا کی جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی مانند ہوگا جو اندھیروں میں ہو، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اس طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں مکاریاں کرتے رہیں، اور وہ یہ مکر اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی رسالت نہ مل جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں اور کس کو دے۔ ان قریب ان مجرموں کو اس مکر و فریب کے سبب جو وہ کرتے تھے اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور سخت عذاب ہوگا۔ پس اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ قبول حق کے لیے زیادہ سے زیادہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اللہ اسی طرح ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کے اعمال کے سبب ان کا سرپرست ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جس کو اللہ بچانا چاہے، بلا شبہ تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اعمال بد کرتے تھے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات سناتے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دراصل انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے خلاف خود ہی گواہی دے دی کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرنے والا نہیں تھا، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ دین سے بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے ان اعمال کے حساب سے درجات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور تمہارا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں، اور تمہارا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے کہ تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ یقیناً تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت ضرور آنے والی ہے،
اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، پھر تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان میں اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور دوسروں کا حصہ بھی رکھا، پھر اپنے گمان باطل سے کہا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا، پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان میں سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں تباہ کر دیں اور ان کے دین کے معاملے میں ان پر مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ عمل نہ کرتے۔ پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں اس میں لگے رہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو ان کے گمان کے مطابق کوئی نہ کھائے سوائے اس کے جس کو وہ چاہیں، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ سواری وغیرہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ انہیں ان کی جھوٹی باتوں پر جو وہ کر رہے ہیں عن قریب بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جو بچے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری بیویوں پر حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو اس میں یہ سب شریک ہو سکتے ہیں۔ عن قریب اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا، وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بغیر علم اور بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے اور ہدایتی یافتہ نہ رہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے اور کھیتی جن کے ذائقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو ذائقے وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور جدا جدا بھی۔ اس میں جب پھل آ جائیں تو پھلوں کو کھاؤ، اور جس دن کھیتی کٹے تو اللہ کا حق ادا کر دو، اور فضول خرچی نہ کرو، وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے پیدا کیے مویشی بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے چھوٹے قد کے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑے
بھیڑ کی جنس میں سے دو، بکری کی جنس میں سے دو۔ ان کفار سے کہو کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مجھے علم دلیل کے ساتھ خبر دو اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ کی جنس میں سے دو اور گائے کی جنس میں دو۔ ان سے کہو کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھائے حرام نہیں پاتا، ہاں سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا گناہ کا کام ہو کہ کوئی شے غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو بغاوت کرنے یا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، کچھ اس میں سے کھا لے تو یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخون والا جانور اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا آنتوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ سزا ان کی باغیانہ روش کی وجہ سے ان کو دی تھی، اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ اب اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح انکار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے جسے تم ہمارے روبرو پیش کرو؟ تم دراصل صرف گمان کے اوپر چل رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لے رہے ہو۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی کامل ہے، پس اگر وہ چاہتا تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے گواہوں کو جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے۔ پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو
اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ان باتوں کی تاکید کی ہے شاید کہ تم سمجھو۔ اور سنو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر بہتر انداز سے، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ اس کا تعلق قریبی رشتہ دار سے ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تمہیں اللہ نے ان باتوں کی تاکید کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ بلا شبہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، پس تم اس پر چلو، اور ایسے راستوں پر نہ چلو جو تم میں تفرقہ ڈال کر اللہ کے راستے سے الگ کر دیں۔ تمہیں تمہارے رب نے ان باتوں کی نصیحت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار رہو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک عمل اختیار کرنے والے پر نعمت پوری ہو اور ہر ضروری بات کی تفصیل ہو جائے، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنے، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب قرآن ہم نے نازل کی ہے جو برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہم نے اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یعنی یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے، پس اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ ان قریب ہم اپنی آیات سے منہ موڑنے والے لوگوں کو ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے بہت برے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود تمہارا رب آ جائے؟ کیا تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یعنی معجزہ آ جائے؟ تو ہاں، یہ یاد رہے کہ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تو جو کوئی پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو تو اس وقت اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر یہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو بس اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی شخص
اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کو اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا فرما بردار ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے اس کا بار اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں جان نشین بنایا، اور بعض کے مقابلے میں بعض کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ عظمت والی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن یاد دہانی ہے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسرے من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا دوپہر کے وقت، جب وہ آرام کر رہے تھے۔ جب بھی ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی بات نہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پس ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم کے ساتھ حالات بالضرور ان کے روبرو بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا ایک حقیقت ہے، پھر جن کے اعمال کے پلڑے وزن بھاری نکلے
تو یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اور ہاں، جن کے پلڑے وزن ہلکے رہ گئے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی اور اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا ہے اور اس میں تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا ہے، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تجھے کس بات نے روکا کہ سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، تجھے یہاں رہتے ہوئے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، نکل جا، تو یقیناً ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس کہنے لگا، جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب یقیناً میں بھی ان کے بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، ہر طرف سے آ کر انہیں گمراہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اگر ایسا کیا تو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ورغلایا، تاکہ ان کے 70 جو ان سے چھپا کر رکھے گئے تھے ان پر ظاہر کر دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے محض اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اور اس نے ان کے سامنے قسم کھائی اور کہا کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں دھوکے سے لے گیا، اور جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے 70 ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور تمہیں نہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان تینوں سے فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے ٹھہرنا
اور کچھ سامان زندگی ہے، اور فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور رہا تقوی کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں بھی کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے دکھائے۔ وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے ان شیاطین کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر صلاۃ میں سجدہ کے وقت اپنے چہروں کو ایک ہی رخ پر رکھو، یعنی کعبہ کی طرف، اور دین کو اپنے رب کے لیے ہی خالص رکھتے ہوئے اس کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، ایسے ہی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تم میں سے ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو کر رہی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہر صلاۃ کے وقت اپنی خوبصورتی کا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو، مگر فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو زینت اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام ٹھہرا دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی میں تو دوسروں کے ساتھ مومنوں کے لیے بھی ہیں، مگر آخرت میں صرف خاص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ یوں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تمام بے حیائی کے کام جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم بغیر علم کے کوئی بات اللہ سے منسوب کر دو، اور ہر قوم کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے انجام میں سے
نہ تو ذرا سی دیر پیچھے رہ سکتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں ہماری آیات سنائیں، تو پھر جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی یا تکبر کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، انہیں ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ بھلا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کا دنیا میں جو حصہ لکھا جا چکا وہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے تو وہ اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ حکم ہوگا کہ جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہاں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انسان موجود ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسے پہلے داخل ہونے والے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب ہی وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کی نسبت کہے گا، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں آگ کا دگنا عذاب دیجیے۔ ارشاد ہوگا، سبھی کا عذاب دگنا، یہ تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہی ہے، مگر تم سمجھتے نہیں۔ اس پر پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب تم بھی اپنے اعمال کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں اکڑ گئے، تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جہنم ہی ان کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اعمال کے معاملے میں ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجش رہی ہوگی وہ بھی ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دے کر یہاں پہنچا دیا، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول یقیناً سچی دعوت ہی لے کر آئے تھے، اور اس وقت انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ تم اس جنت کے وارث ان اعمال کے بدلے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اہل جنت
اہل جہنم سے پکار کے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پھیک پایا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار کے کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک آڑ حائل ہو جائے گی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے جو ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے، اور یہ اہل جنت سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اہل آراف لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نظریں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور آراف والے جہنم کے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے پکار کے کہیں گے کہ نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا غرور کرنا تمہیں فائدہ دے سکا۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں کبھی اپنی رحمت سے نہ نوازے گا؟ آج تو ان سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اہل جہنم اہل جنت کو پکار کے التجا کریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دے دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ کا فرمان ہوگا کہ آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اور ہم نے ان لوگوں تک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن فیصلے کا دن آئے گا تو جو لوگ اسے بھلا چکے تھے وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق ہی لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر سکیں؟ کیا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ ہم پہلے جو برے عمل کرتے تھے اب اس سے مختلف یعنی نیک عمل کریں؟ دراصل انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو یہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، دن اس کے پیچھے تیزی سے آ جاتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے
سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آگاہ رہو کہ سب مخلوق اسی نے پیدا کی ہیں اور حکم دینا بھی اسی کا ہے۔ بہت ہی بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ آپ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اور اسی اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت کے آگے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں خشک زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں اور اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کر کے نکالیں گے۔ یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو عمدہ اور زرخیز زمین ہو وہ رب کے حکم سے خوب پیداوار دیتی ہے، اور جو خراب اور بنجر زمین ہو تو وہ ناقص پیداوار ہی دیتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہوں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کر کے برے کاموں کے انجام سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے اسے اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے نجات دی، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کو غرق کر دیا۔ یقیناً وہ لوگ اندھے ہی بن گئے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے جواب میں کہا، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔
میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں یہ عجیب لگا کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اس بات کو یاد رکھو کہ اس رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اب تمہیں سردار بنایا اور جسمانی اعتبار سے تمہیں خوب وسعت و کشادگی دی، تو اللہ کے احسانات کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اس عذاب کو ہم پر لے آ اگر تو سچا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب تم پر ثابت ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، پس تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پس ہم نے اسے یعنی ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے بری نیت سے چھونا بھی نہیں، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں سردار بنایا اور تمہیں زمین میں ٹکانہ عطا کیا کہ اس کے ہموار میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو غرور میں تھے، کمزور لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ان سرداروں نے جو غرور میں تھے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم یقیناً اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی پوری خلاف ورزی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ آخرکار انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پس صالح ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن
تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی ملاپ پوری کرتے ہو، تم تو ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ مگر اس کی قوم کا جواب تو بس یہی تھا کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو تو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان کے باقیوں پر پتھروں کی بارش برسائی، تو دیکھ لو کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، پس ناپ اور تول کو پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد اب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اللہ کی بات کو ماننے والے ہو۔ اور ہر راستہ پر اس لیے نہ بیٹھے رہا کرو کہ جو ایمان لائے اسے دھمکاتے رہو، اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ اب اگر تم میں سے ایک گروہ اس دعوت پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آیا ہے، اور ایک دوسرا گروہ اس پر ایمان نہیں لایا، تو پھر اے ایمان والو اس وقت تک صبر کرو جب اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔